سقائے سکینہ عباس عباس اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ہدایت سے ہوگی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں خبردار عالم اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها، ہم نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا، ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر ہم نے ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ جناب آدم علیہ السلام فہرست انبیاء کے پہلے نبی، زمین کے پہلے خلیفہ، اور کاروان آدمیت اور انسانیت انہیں سے شروع ہوا۔ یوں تو فرشتے بھی ہیں، جناب آدم سے 100 سال میں بھی آگے ہیں، تقدیر میں بھی زیادہ ہے، تقدیس میں بھی آگے ہیں، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں یہ اللہ سے قریب بھی ہیں،
پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی تصویر ہے، نہ ان کے پاس کوئی تصویر ہے، نہ انہوں نے بھی کوئی سجدہ کیا، نہ انہوں نے کوئی تصویر کری، نہ انہوں نے کوئی تصویر پڑھی، پھر بھی اللہ نے جناب آدم کو مخلوق ملائکہ بنایا۔ یہ کس بنیاد پر مخلوق ملائکہ بنے؟ کا علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اللہ نے جناب آدم کو معبود نہ ہوتے ہوئے بھی مخلوق بنایا۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، مسجود اسے کہتے ہیں جس سے سجدہ کیا جائے۔ جناب آدم معبود نہ ہوتے ہوئے بھی مسجود بنے، کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ تو یہ علم ہے کہ جو انسان کے سر کو کم کر دیتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کو بلند بالا کر دیتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کے آتا ہے۔ یہ علم کی بنیاد پر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور علم کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر مجھے کہیں بیٹھنا ہو تو میں جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر سمجھوں گا کہ میں عالم کے ساتھ کوڑے پہ بیٹھنے۔ یہ معصوم کی حدیث ہے۔ ساتھ امام فرماتے ہیں کہ میں عالم کے جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے بہتر عالم کے ساتھ کوڑے پر بیٹھنا زیادہ پسند کروں گا۔ یہ علم ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو اسماء کا علم دیا، ناموں کا علم دیا۔ کس کے نام ہے؟ وہ پنجتن کے نام ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے پنجتن کے نام کا علم جناب آدم کو دیا، پنجتن کا علم نہیں، پنجتن کے ناموں کا علم دیا۔ تو اسلام میں نام کی بہت اہمیت ہے، اسلام میں ناموں کی بہت اہمیت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ بہت سے لوگ 99 لکھتے ہیں، بہت زیادہ نام۔ رحمان اس کا نام، انعام اس کا نام، ریان اس کا نام، علیم اس کا نام، خبیر اس کا نام، بصیر اس کا نام، رزاق اس کا نام، خالق اس کا نام، قادر اس کا نام، قدیر اس کا نام۔ یہ سب نام اللہ کے، یہ سب نام ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر کوئی نان مسلم، کوئی کافر یہ کہے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا نام ایک یہ ہے اللہ، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ۔ تو بغیر وہ لفظ اللہ کہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے بجائے اللہ کا کوئی اور نام لے، رحمان کہے، رحیم کہے، خالق کہے، رازق کہے، بصیر کہے، سمیع کہے، حنان کہے، غفار کہے، ستار کہے، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کافر مسلمان نہیں ہوگا، کہنے کو کچھ بھی کہتا رہے، مسلمان نہیں ہوگا۔ کب تک؟ جب تک وہ لفظ اللہ نہ کہے، لا الہ الا اللہ جب تک وہ نہیں کہے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کیا ہے؟ کا اللہ ہے اسم ذات، اللہ ہے اسم ذات، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں اللہ کے وہ ہے اسم صفات۔ رحمان اسم صفت، رحیم اسم صفت،
अन्नान इसमें सिफत, गफ्फार इसमें सिफत, सत्तार इसमें सिफत, राज़िक़ इसमें सिफत, खालिक इसमें सिफत, ये सारे नाम जो हैं अल्लाह के वो इसमें सिफत हैं। यानी वो रहम करने वाला है, वो रिज़्क़ देने वाला है, वो बख्शने वाला है, वो हल करने वाला है, वो रहम करने वाला है। तो अगर ये सारे नाम लिए जाएं और कोई कहे कि हमने ये सारे नाम पढ़ लिए और मुसलमान हो गए, कहा साहब नहीं, आपको जब तक आप इकरार न कर लें ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, उस वक्त तक आप मुसलमान नहीं हो सकते। या ये क्यों? हमने इतने सारे नाम पढ़े, मुसलमान नहीं हुए, जहां थे वही रह गए। मिश्रा जी के मिश्रा ही थे, अब्दुल्लाह हुए नहीं। अब्दुल्लाह होने के लिए आपको अल्लाह कहना पड़ेगा, नाम अल्लाह अपनी ज़बान पर जारी करना पड़ेगा। क्यों? का इसलिए कि इस एक नाम में सारे नाम आ जाएंगे, इस एक नाम में सारे नाम आ जाएंगे। चूंकि ये जात है, इसमें जात है, ये अल्लाह की जात है। अब अल्लाह से रहमान भी जुड़ा है, रहीम भी जुड़ा है, सत्तार भी जुड़ा है, गफ्फार भी जुड़ा है। तो ये एक नाम जब आप लेंगे तो सारे नाम इसमें आ जाएंगे। तो पता चला कि अल्लाह, अगर आप सिर्फ रहमान कहेंगे तो रहमान तक महबूब रह जाएंगे, रुक जाएंगे। रहीम कहेंगे तो आप रहीम से रुक जाएंगे। खालिक मानेंगे तो खालिक से रुक जाएंगे। राज़िक़ मानेंगे तो राज़िक़ से रुक जाएंगे। लेकिन जब आप अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह कौन है? कहा ये राज़िक़ भी है, ये खालिक भी है, ये मालिक भी है, ये सत्तार भी है, ये गफ्फार भी है। तो मुसलमान होने के लिए शर्त क्या है? का अल्लाह से अल्लाह कहना पड़ेगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना पड़ेगा। जब तक आप ये न कहेंगे तब तक आप मुसलमान नहीं हो सकते। तो भैया जैसे मुसलमान होने के लिए शर्त है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, वैसे मोमिन होने के लिए शर्त है कि अलीयुल वलीयुल्लाह कहो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे मुसलमान होने के लिए शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, वैसे मोमिन होने के लिए शर्त है कि आप अलीयुल वलीयुल्लाह कहो। तो जैसे खुदा को सिर्फ रहमान मान के कोई मुसलमान नहीं हो सकता, इसी तरीके से कोई अली को सिर्फ नबी का दामाद मान के साहिब ईमान नहीं हो सकता। मानना है तो सब मानना पड़ेगा, सारे नाम मानना पड़ेंगे। सिर्फ खलीफा मानने से काम नहीं चलेगा, बिला फस्ल मानना पड़ेगा, बिला फस्ल मानना पड़ेगा। तो अल्लाह के नाम, अल्लाह इसके साथ, बाकी सारे नाम इसके साथ हैं। अब अल्लाह ने नाम करके देखिए कि इतनी हैसियत बनाते कि अल्लाह ने पूरे साल बनाए, पूरे साल बनाए। साल में महीने कितने? 12। एक साल में महीने 12। एक दिन बनाया, दिन में घंटे कितने? 12। ये 12 की डिजिट जो है, 12 का आदर, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। साल बनाए, साल में महीने 12, दिन बनाए, दिन में घंटे 12। अब ये 12 की वजह से अगर किसी के चेहरे में 3 बच जाए, सलमान देंगे मोहम्मद वाले। ये 12 की अदद जो है, जनाबे मूसा ने नींद में रास्ता बनाया, कितने? 12। जनाबे दाऊद पर ज़बूर नाज़िल हुई, उनके हमरा कितने लोग? 12।
جناب عیسیٰ کے حوالی 12. اور یہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ ہماری کتاب میں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور سب مانتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے ساتھ 12 کا عدد، جناب داؤد کے ساتھ 12 کا عدد، جناب عیسیٰ کے ساتھ 12 کا عدد. حالانکہ یہ 12 والا واقعہ آدم کے ساتھ نہیں ہے، نوح کے ساتھ نہیں ہے، ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے، یعقوب اور یوسف کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف موسیٰ کے ساتھ ہے، یہ داؤد کے ساتھ ہے، یہ عیسیٰ کے ساتھ ہے. کیا اس لیے ہے ان کے ساتھ کہ موسیٰ صاحب تورات، اس لیے ان کے ساتھ 12، داؤد صاحب زبور ان کے ساتھ 12، عیسیٰ صاحب انجیل ان کے ساتھ 12. تو بھائی جب یہ پہلی کتاب میں لانے والوں کے بغیر 12 کے نہیں، تو آخری کتاب لانے والا بھی بغیر 12 کے نہیں، تو ادھر بھی 12 ادھر بھی 12 ہونا چاہیے. ان کے ساتھ سال گزرا، سال کے 12 مہینے اور مہینوں کے کیا ہے نام. کتنی دیر کا ہے؟ اتنا ٹائم لگے گا. آپ خالی اعمال کرا کر نکال دی، نماز فرادا پڑھ لیں گے یہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اعمال بھی کرا دیا، مولانا آگے آ گیا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھا مولانا نے؟ ہر آدمی اعمال کیے ہے کہ نہیں؟ ابھی چند مہینے پہلے یہ ختم ہوا ہے، اعمال سب نے کیا ہوگا نا. کیا کیا اعمال میں آپ نہیں آتے مجھے؟ کہا قرآن کھولو، پھر دعا پڑھو، پھر اسے سر پہ رکھو، یہ تو ہے. تو کبھی غور کیا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ نہیں سوچا. جو میں سوچ کیا میں آپ سے پوچھا نہیں. بات اگر سمجھ میں آ تو ذرا الگ کھول دیجیے گا، بات اسلام کی ہے، غریب کی طرح سنیے گا. آگے چلے کر ہمارے مسلے پر، اور اس کے بعد سب کے ہاتھوں میں دیا گیا قرآن. کہا اسے کھول کے دیکھو اور دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل. یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس سے؟ بکتابک المنزل، اس کتاب کے وسیلے سے جو نازل ہوئی، اس کتاب کے وسیلے سے نازل ہوئی. کون سی کتاب؟ کا قرآن. قرآن ہم نے سامنے رکھا اور دعا کی، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں. کس وسیلے سے؟ اس وسیلے سے جو تم نے کتاب نازل کی. پھر آگے آئے دعا بڑھتی ہے، وما فیہ. ایک تو کتاب کا وسیلہ، وما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے، اس میں قرآن میں وما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے. پھر دعا آگے بڑھی، وفیہ حسبک الاکبر. وفیہ حسبک الاکبر. میں تجھ سے مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں. کس وسیلے سے؟ اس کتاب کے وسیلے سے جو تم نے نازل کی، یعنی قرآن. یہ قرآن کا تعارف ہو رہا ہے اور قرآن سمجھایا جا رہا ہے. قرآن صرف گھوم گھوم کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف رٹنے کے لیے نہیں آیا. قرآن میں صرف شریعت نہیں ہے، قرآن میں صرف تکبیریں نہیں ہے، قرآن میں صرف نماز نہیں ہے، قرآن میں اور بھی کچھ ہے. کہا کیا؟ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کتاب کے وسیلے سے جو تم نے نازل کی، وما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے، وفیہ حسبک الاکبر، اور
कुरान में जहाँ जा रहा वहीं यहाँ मोहम्मद भी है, वहीं यहाँ अली भी है। और ये कुरान जो शर्त हमारे रखा गया, पाया गया, ये एहतराम भी सिखाया गया कि देखो ये कुरान है, कुरान इसे नीचे न रखो। और कुरान में क्या है? अच्छे अच्छे नाम है, इसमें अल्लाह का बड़ा नाम है। तो कुरान का हमें तालीम करना सिखाया गया, एहतराम करना बताया गया। देखो कुरान को नीचे न रखो, क्योंकि इसमें बड़े नाम हैं, इसमें अच्छे अच्छे नाम हैं। एहतराम ये है कि इसे ऊपर उठाओ। अब समझ में आया कि गदीर ने, रसूल ने लोगों को नीचे क्यों दिखाया। ये है नामों का इल्म और ये है मकसद इल्म। इल्म सिर्फ चांद से पहुंच जाने का नाम नहीं है, इल्म गांव में करवटें लेने का नाम नहीं है, इल्म समंदरों में मछलियों की तरह तैरने का नाम नहीं है। इल्म वो है जो अहले बैत तक पहुंचाए, जिससे इरफान अहले बैत हासिल हो। ये है मकसद इल्म। बासमाओं पर हुस्ना, और इसके अच्छे अच्छे नाम हैं। दुआ हम पढ़ें तो उसमें गौर करें कि हम कह क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। ये नहीं कि बस, लेकिन हम तो इतनी जल्दी में होते हैं, 10 मिनट की दुआ हम सोचते हैं 3 मिनट में खत्म करके निकल जाए। बाहर जाके आप 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा हम मुसल्ले पे नहीं बैठ सकते। ये हमारा मिजाज है। तो जितना हम इल्म से भागते हैं, अब इल्म भी हमसे भागने लगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये नाम की अहमियत है। इस्लाम में नामों की अहमियत है। तो जहाँ नाम की अहमियत है, मैं कुछ नहीं, जहाँ नाम की अहमियत है वही नाम की हकीकत है। काबे की तरफ मुख करके नमाज पढ़ना, ये काबे की अहमियत है। लेकिन काबा बैतुल्लाह है, ये काबे की हकीकत है। कुरान का एहतराम करना, नमाज में कुरान के सूरों की तिलावत करना, ये नमाज कुरान की अहमियत है। लेकिन कुरान कलामुल्लाह है, ये कुरान की हकीकत है। तो नाम की अहमियत भी है और नाम की हकीकत भी है। बस ये आखिरी बात आप तक पहुंच जाए। नाम की अहमियत भी है और नाम की हकीकत भी है। अहमियत आपने सुनी, हकीकत भी सुनी। नाम की हकीकत क्या है? हमारे सभा पर ज़ियारत करके आप आए, मौलाए कायनात के हरम में आप गए तो आपने ज़ियारत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका अला इस्मुल्लाह। ये कायदा में पढ़ी है, यानी मैं गलत नहीं बोल रहा। सल्लल्लाहु अलैहि पेरेंट्स, माँ बाप, बाप भाई साथ में होते, बच्चे नारे लगा के वो हंस रहे हैं, ये उनको उन्हें समझाते, नारा लगा के उसको छुआ जाता है, ऐसा नहीं होता। आजाद बाप का
बार पढ़े चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल फरमाते हैं कि जब हमारे जन्म के रोजे बनाओ तो उन्हें सलाम करो। क्या कहते सलाम करो? अस्सलामु अलैका अला इस्मिल्लाह। सलाम हो, हमारा सलाम हो इस्मुल्लाह पर, अल्लाह के नाम पर। ये काबे में नहीं कह रहे हैं, ये नजफ में कह रहे हैं। देखिए मेरी पूरी मस्जिद में तीसरी मस्जिद और नामों पे ही चल रहा मसला। अस्सलामु अलैका अला इस्मिल्लाह, हमारा सलाम हो अल्लाह के नाम पर, इस्मुल्लाह पर। इसका ये हुआ कि अली का नाम भी इस्मुल्लाह है, अली का नाम भी इस्मुल्लाह है। और अल्लाह का नाम लेने के लिए शर्त क्या है? का अल्लाह का नाम लेने के लिए एहतराम में कम से कम इसमें साथ के साथ दो इसमें सिफात आना चाहिए। अभी मैंने बात किया कि एक है इसमें साथ और एक है इसमें सिफात। अल्लाह इसमें साथ है, रहमान इसमें सिफत है, रहीम इसमें सिफत है। तो ना एहतराम खुदा ये है कि जब आप अल्लाह का नाम लेंगे तो आप एहतराम में इसमें साथ के साथ दो इसमें सिफत भी है। जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के साथ दो इसमें दो नाम हो रहा है, रहमान और रहीम। वो तो बच्चे है ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के साथ दो इसमें से फटाए दो नाम आए। ये अल्लाह के एहतराम में रहमान और रहीम को साथ लगाया कि उसका एहतराम बाकी रहे। वो अल्लाह जो रहमान भी है रहीम भी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। यहां भी अल्लाह के साथ दो नाम अली और अजीम, यहां भी ये दोनों भी इसमें से मत। वहां अल्लाह के साथ रहमान और रहीम, यहां अली और अजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। शायद आयत पहुंच नहीं रही, आप पहुंचना नहीं चाह रहे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर भी है रहीम भी है। वहां अल्लाह के साथ रहमान और रहीम, फिर उसके बाद अल्लाह के साथ अली और अजीम। यहां अल्लाह के साथ गफूर और रहीम। तो एहतराम खुदा ये है कि नाम खुदा का एहतराम ये है कि जब कभी तुम अल्लाह का नाम लो तो उसके साथ साथ दो नाम और भी लो, उसके साथ साथ दो नाम और भी लो। अब हमने हरम में क्या खड़े होके कहा? अस्सलामु अला इस्मिल्लाह, सलाम हो अल्लाह के नाम पर। तो यह अली का एक नाम है जो अल्लाह का नाम है। और हदीसों ने बताया कि नाम मोहम्मद भी अल्लाह का नाम है, यानी वो भी इस्मुल्लाह, ये भी इस्मुल्लाह। और अल्लाह का नाम लेने के लिए शर्त है कि दो नाम अलग से अल्लाह के साथ लगाओ, जैसे अल्लाह के साथ रहमान और रहीम, जैसे अल्लाह के साथ अली और अजीम, जैसे अल्लाह के साथ गफूर और रहीम। उसी तरीके से जब भी अल्लाह का नाम लो तो अल्लाह के साथ दो नाम लगाओ, मोहम्मद भी इस्मुल्लाह, अली भी इस्मुल्लाह। पर हमारे माँ बाप ने हमें इकराम खुदा बताया कि देखो अब अल्लाह
آج میں کہنا محبتوں میں کو میں نہیں جیسے جائے نام ہمیں تحریک اور تحریک سکھائی گئی کہ اللہ کا جب نام لو تو اس کے ساتھ دو نام یہ سمجھا اچھا تھا بات کرتے ہیں جہاں اچھے اچھے ناموں کا تذکرہ ہے وہیں بدنام کا بھی تذکرہ ہے جہاں ہمیں کہا گیا کہ اچھے اچھے نام لو وہیں ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ بدنام نہ لو بدنام نہ لو بد الگ ہے نام الگ ہے بدنام نہ لو کیا کہا گیا ہم سے کہا جب تم سورہ حمد پڑھو اہل کہے بھی پڑھو بات پہنچ رہی ہے آپ تک آدھے منٹ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اور اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے جانے والے سنیں ایک دم بسم اللہ شروع ہوئی کہ خدا سوالین میں پہنچ گئے پتہ ہی نہیں چلتا کہا جب سورہ الحمد پڑھو اور عربی پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم تجوید جانتا ہو سوال کیا ہے اس میں بہت سے نام ایسے ہیں جو سیم نظر آتے ہیں جیسے الف اور عین دونوں کی آواز سیم نکلتی ہے سین اور صاد دونوں کی آواز سیم نکلتی ہے الف اور عین کی آواز ایک اب یہاں تو سب ایک ہو گیا ہے سین اور صاد سب ایک ہو گیا ہے نہیں جب آپ سورہ الحمد پڑھیں کیوں پڑھیں اس لیے کہ اس میں 7 مقام پر شیطان کا نام 7 مقام پر شیطان کا نام اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم کو نماز پڑھنے آئے ہو رحمان کو یاد کرنے آئے ہو شیطان کو یاد کر کے چلے جاؤ تو اللہ نہیں چاہتا کہ تم ہمارے بجائے شیطان کو یاد کرو کیا کریں الحمد للہ بزرگ مت کہو کہ شیطان کا نام ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نستعین مت کہو پروردگار قرآن میں تو بہت جگہ ہے نام شیطان کی قرآن میں بہت سی جگہوں پہ شیطان کا نام ہے وہ بھی نہ دیں کہا نہیں وہاں دو یہاں نہ لو کیوں کہا اس لیے کہ قرآن میں جہاں اس کا نام ہے وہ اس کے نام کی جگہ ہے قرآن میں جہاں اس کے نام ہے وہ اس کے نام کی جگہ ہے پتا چلا کہ یہاں نام کا جھگڑا نہیں ہے مقام کا جھگڑا ہے یہاں نام کا جھگڑا نہیں ہے مقام کا جھگڑا ہے بھیا شیطان کا جہاں نام آئے وہاں آئے یا جہنم میں جائے لیکن مقام رحمان کے مقام پہ نہ آئے جو اس کا مقام ہے وہ وہیں پہ رہے رحمان کے مقام پہ نہ آئے تو اس لیے ہمیں احتیاط رکھیں تو یہ اسماء پنجتن کے نام کا علم آدم کو ملا اور آدم اسی نام کی بنیاد پر بس آج کی کو یہی تھا انشاءاللہ کل پھر یہ کنٹینیو کل میں لے کے آیا تھا شب قدر تک آج شب قدر تمام کر دی انشاءاللہ آج جہاں سے چھوڑنا ہوں انشاءاللہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں مسائل سکینہ کے مسائل میرا بھی شاید ہے کہ شہزادہ علی اکبر کا مسائل انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن ابھی ہے کل شہزادہ سکینہ کا اور پرسوں امام سجاد آپ کی خدمت تفصیل سے مسائل انشاءاللہ
میں جیسے ظاہر آدمی بھی پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. ہم شبیہ پیغمبر رسول کی دعا علی، علی کی دعا عباس، حسین کی دعا علی اکبر. جناب علی اکبر کو پالا 18 سال شہزادی زینب سلام اللہ علیہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب گھر میں کوئی خوشی ہوتی تھی تو بہنیں آتی تھی اور سوال کرتی تھی مجھے چاہیے. جو بہن طلب کر لیتی تھی وہ بھائی دے دیتی. ولادت علی اکبر کے موقع پر شہزادی زینب آئی اور کہا بھیا اتنی عظیم خوشی آئی ہے مجھے چاہیے. کیا چاہیے؟ وہی چاہیے جو بھولے میں اسے پڑھا. امام حسین نے لیلا کے چہرے کو دیکھا، خودے سے اکبر کو اٹھایا اور شہزادی زینب کی راتوں. حالانکہ یہی امام حسین راتوں کو اٹھ کے شب کی تاریکی میں جناب علی اکبر کا جھولا چھڑایا. جناب لیلا کہتی ہیں کہ میں ایک رات کر یہاں کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک سایہ ہے جو اکبر کے جھولے جھکا ہوا. جو میں قریب گئی تو دیکھا کہ فرزند رسول ہے جو اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے اور اکبر باپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. حسین جھولا جھلاتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں. لیلا کہتے ہیں میں نے پوچھا فرزند رسول میرے آقا رونے کا سبب چار جیسا بچہ رو کیوں رہے ہیں؟ آواز ہے ام لیلا کربلا آنے تو سمجھ جاؤ. جلدی آپ کے کر رہا ہوں. رسول اسلام کے دور میں ایک واقعہ پیش ہوا. ایک قضیہ آیا، قضیے میں جھوٹ آیا، دو دعوے دار آئے. ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے. اس کا تھا اس نے کہا کہ ایسا یا رسول اللہ اس ناقے کو سوا کیجیے اور اس کا دل نکالیے. کیا اس دن میں سوراخ ہوگا؟ اگر سوراخ نہیں ہوا تو میں اس اونٹ کی قیمت اسے دے دوں گا، اور اگر سوراخ ہوا تو یہ ناقہ میرا. ناقے کو ہبا کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا اور جو دل کو دیکھا گیا تو اس میں واقعی ایک سوراخ تھا. رسول اللہ نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا اور میں نے سنا ہے کہ اگر باپ کے سامنے بیٹے کو ذبح کیا جائے تو باپ کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جانوروں میں بھی اتنی حس ہے کہ اگر ان کے بیٹے کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے تو دل میں سوراخ ہو جاتا ہے. آئے حسین غریب کبھی ہم محمد کے راج میں لائے، کبھی قاسم کا معاملہ ڈالا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. 18 سال زینب نے پالا. سوچیے لیلا کے دل میں کیا، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہوگا، عید آئی، لیلا کے دل میں کیا کریں گے؟ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اچھا لباس پہنائے. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہر خوشی کے موقع پر اکبر سے سوال کرتے تھے میرے لال کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، مجھ سے طلب کرو، تمہارا باپ میرے لال مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں، مجھے خوشی ہوگی، مجھے خوشی ملے گی. اکبر یہ کہہ کے مسکرا کے چلے جاتے بابا میرا چہرہ دیکھ کے میری خواہش میری خوشی پورا کر دیتی ہے. میں آپ سے کس خواہش کا اظہار کروں؟ امام حسین طلب پہ کہتے میرے لال کچھ بھی خواہش ہو. 18 سال تک یہ خواہش امام حسین کے سینے میں پروان چڑھتی ہے کہ میرا لال کچھ سے مانگے. اللہ جب آپ خدا کے بچوں کو، خدا کے جوانوں کو سلامت رکھے، جب کوئی نائب بیٹا اللہ نے سب کچھ دیا ہے
اللہ ہر ادادار کو صاحب حیثیت بنائے اور لائق بیٹا کو سوال کرے اور باپ اسے پورا کرے تو کتنی خوشی ملتی ہے وہ صرف باپ جانتا. اور بیٹا کچھ طلب ہی نہ کرے، باپ کی خواہش رہ جائے، یہ سب کچھ موجود ہے. اور باپ یہ خواہش کرے کہ بیٹا مجھ سے کچھ مانگے اور بیٹا نہیں مانگے. ایک وقت وہ آیا کہ سب کچھ چلا گیا، کچھ بھی نہیں رہا. اب اگر بیٹا کچھ مانگے تو باپ کے دل پہ کیا بیتے؟ صاحب اولاد ہیں آپ، ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ جب آپ کے جیب میں پیسے نہ ہوں، آپ کا بیٹا آپ سے مانگے اور آپ نہ دے پائیں تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ 18 سال سے حسین کے دل میں خواہش پروان چڑھ رہی ہے، میرے رات کچھ مانگو. کربلا میں وہ خواہش اکبر نے پوری کی. کربلا میں وہ خواہش امام حسین کی اکبر نے پوری کی. کیا کہہ کے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا کیا چند قطرے پانی کے مل سکتے ہیں؟ صاحب اولاد نے آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیے اور بتائیے کہ حسین کے دل میں کیا گزری ہوگی کہ میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا مانگے اور میں دوں. آج بیٹا مانگ رہا ہے، میں اتنا غریب کہ چند قطرے پانی کے نہیں دے سکتا. اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کو کوئی غم نہ سوائے بڑے مظلوم کربلا کے. آپ کی آوازیں گریا، یہ رونے کا حق نہیں ہے، یہ رونے کا حق نہیں ہے. اٹھ کے نہیں رویا جاتا، شرمان سے نہیں رویا جاتا، تکلف کر کے نہیں رویا جاتا کہ ہم روئیں گے تو بارہ والا کیا کہے گا. رونے کا ان آنسوؤں کا درد، ان آنسوؤں کی قیمت سمجھنا ہے تو زہرا سے پوچھیے، شہزادی زینب سے پوچھیے، بی بی سکینہ سے پوچھیے. جب بھی باپ کا حسین نام پہ لبوں پہ آیا منہ پہ تماچے کھائے. اس آنسوؤں کی قیمت سید سجاد سے پوچھے کہ جب بھی باپ کا نام لیا اس پہ تازیانے کھائے. رونے کے لیے اتنا کافی ہے. دستور دنیا ہے جب آپ کوئی مر جاتا ہے تو غصے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ غصے کے لیے آپ جاتے ہیں، غصہ لینے والا آتا ہے. کافی دستور پوچھا یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہو وہاں آپ چل کے جاؤ اور جا کے غصہ دو. رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کائنات کی مخدومہ غصہ لینے کے لیے آتی ہے، غصہ لینے کے لیے آتی ہے. لاؤ میرے اشکوں، اپنے اشکوں کو میرے رومال میں دے. اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ کربلا کے درس میں شب عاشور ڈھلتی رہی، شب عاشور ڈھلتی رہی یہاں تک کہ وقت آیا کہ در نماز شروع کا وقت ہوا. امام حسین نے اکبر کو بلایا، جاؤ قلعے پہ جاؤ اور آواز اذان دو. اذان یہ فرض نہیں ہے نا، جاؤ قلعے پہ اذان دو، بلندی پہ جاؤ اذان دو. اکبر آئے بلندی پہ، اللہ اکبر کا جیسے اللہ اکبر تمام عمر کا دیکھا کہ بابا دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں. میرے لال اکبر ٹھہرو. کیا ہوا بابا؟ کہا میرے لال اکبر ابھی آواز تھوڑا سا کم ہے، کمزور ہے، اسے تھوڑا سا اور بلند کرو، اپنی آواز کو اور تیز کرو. بابا کہا میرے لال تمہاری پوتیاں چاہتی ہیں کہ تمہاری یہ آخری آواز خیمے میں جائے اور تاکہ تمہاری پوتیاں تمہاری آواز سنے. میرے لال اپنی آواز تھوڑا اور بلند کرو کہ تمہارے اذان کی آواز خیمے میں پہنچ جائے اور تمہاری آواز اہل حرم سن لیں. جیسے حسین نے یہ کہا ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا آپ کو پتا ہے کہ میں 3 دن کا بھوکا بھی ہوں، 1 دن کا پیاسا بھی ہوں، لیکن اگر آپ کی بہنیں خواہش کرتی ہیں کہ میری آواز کو سنے تو میں پوری طاقت لگاتا ہوں، لگا کے خیمے میں آواز پہنچاتا ہوں. لیکن بابا آپ امام وقت ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بہنیں میری آواز یہاں آپ کی بہنیں سنیں. آپ امام وقت ہیں، آپ اجازت بابت سے میری آواز مدینے میں پہنچائیں تاکہ کربلا میں آپ کی بہنیں میری آواز سنیں، مدینے میں میری بہنیں سنیں. اللہ اکبر. آواز
اذان دی، اللہ اکبر۔ ادھر خیمے میں زور نے آواز سنی اور رونا شروع کیا۔ ادھر مدینے میں اکبر کی بہن شبرا نے آواز اذان سنی، جلدی سے بستر چھوڑا، عصا اٹھایا، دادی کے پاس آئی، شانہ ہلایا۔ دادی میں نہ کہتی تھی کہ میرے بھیا نے وعدہ کیا ہے شبرا میں لینے آؤں گا، اے دادی دیکھو میرا اکبر اذان دے رہا ہے، میرا بھیا مجھے لینے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ لیجیے تکبیر کی آواز شبرا کے کانوں میں آتی رہی، لیکن اکبر نظر نہ آئے۔ بہن ایک جگہ تک کے بیٹھ گئی، ایک خطرہ کا بھیا مریضہ بہن کو پریشان نہ کرو، آواز سنا دی، اب چہرہ بھی دکھا دو۔ لیجیے روزہ شروع آئی، حسین کبھی حبیب کا لاشا لائے، کبھی جون کا لاشا لائے، کبھی زہیر کا لاشا لائے، کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا لائے، عائشہ کی باری آئے، کبھی اور محمد کا لاشا لے کے آئے، کبھی اور بن علی کا لاشا لے کے آئے، کبھی عبد الرحمان بن علی کا لاشا لے کے آئے۔ لیجیے کبھی بھائی کی نشانی کا پامال لاشا لے کے آئے، برابر کے بھائی عباس کے کٹے ہوئے شانے لے کے آئے، خون کے باہو کو عالم لے کے آئے، مرثیہ پڑھتے ہوئے آئے، الان انتصر ظاہری آخری سیدہ تمہاری موت نے میری کمر توڑ دی۔ ارباب رضا لیجیے اب وہ آیا کہ جو سنت و سیرت میں رفتار و کردار میں رسول سے مشابہ تھا۔ بابا مجھے بھی میدان کی اجازت ہو جائے گا، بابا مجھے بھی میدان کی اجازت دیجیے۔ میرے لال میں تمہیں کیسے میدان کی اجازت دوں؟ جاؤ پہلے اس کو بھی اجازت لے کے آؤ جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے۔ اکبر خیمے میں آئے، تو اماں میدان کی اجازت چاہیے۔ اب کیسے اجازت ملی یہ نہیں بتا سکتا، لیکن راوی کہتا ہے کہ اکبر خیمے سے یوں نکلے جیسے کھڑے گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہے۔ خیمے کا صاف پردہ 7 مرتبہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا۔ اکبر آئے، حسین نے اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا اور رخصت کیا، لیکن ایک جملہ کہا میرے لال آہستہ آہستہ جانا، اور جانا جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر گھوڑے کی طرح گھوڑے کو لے کے میدان کی طرف چلے، ابھی دور چلے تھے کہ پیچھے کسی کی آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اکبر کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی گر رہا ہے، گر کے اٹھ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ضعیف پاک کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اکبر جب کسی گھوڑے سے اترے، ٹھہرے، حسین قریب آئے۔ اکبر نے فکرہ کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر یہ پیچھے پیچھے آنے کی زحمت کیوں کی؟ صاحب اولاد ہے نا۔ امام حسین نے فکرہ کہا میرے لال جان تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اکبر کو حسین نے خدا حافظ کہا۔ اکبر میدان میں آئے اور آنے کے بعد حملہ کیا، دشمنوں کو فنار کیا، سر پہ خود جس پہ چڑھا شدت کی دھوپ پیاس نے بے قرار کیا۔ واپس باپ کی خدمت میں آئے، بابا چند گھنٹے پانی کے مل سکتے ہیں؟ حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے بہن دے دو۔ اکبر نے اپنی زبان بہن امام حسین نے بھی فوراً کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے۔ امام حسین نے مستقیم کاری اکبر کے دہن کے حوالے کی، جاؤ میرے لال تمہارے دادا جانے موسم سے سیراب کریں گے۔ اکبر تمہارا میدان میں آئے، حملہ کیا، ایک شہید کے نیزے کا مار کیا، ایسا اکبر کے سینے پہ لگا، ایسا سینے کی ہڈیوں اکبر کے گلے کے بے پیغام ہوا۔ اکبر سے گھوڑے سے سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پہ آواز دی، کیا ابتا علیکہ منی السلام، بابا آپ پر میرا آخری سلام۔ لیجیے ارباب رضا حسین نے آواز سنی، حسین نے مرثیہ پڑھا، یا بنیا ارے دنیا والے درفا، اے میرے لال تمہارے بعد اس اطلاعیے دنیا کے بھار، اے اکبر مجھے تم دکھائی نہیں دیتا۔ حسین چلے اکبر کی طرف آتے پھر اکبر کی طرف بڑھے، گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے زبان پہ فکرہ ہے، یا علی مدار یا علی مدار یا علی مدار، زبان پہ فکرہ اینا یا بنیا اینا یا علی الفلاح۔
کربلا کے میدان میں مجھے کسی مقام پہ رونا آیا، امیر مسلم کہتا امیر نہ پوچھ، میں نے سارے منظر دیکھے لیکن ایک مقام پر حضرت حسین نے خود کو روک نہ سکا، تین بار گرایا۔ ابو طالب نے کہا وہ کون سا موقع؟ کہا امیر کو موقع تک تھا کہ جب 57 برس کے بوڑھے باپ کو 18 برس کے جوان بیٹے نے آواز دی بابا مدد کو آئیے، تو میں نے دیکھا کہ حسین تیزی سے چلے اور گرے، پھر اٹھے، پھر چلے، پھر گرے۔ میں نے شمار کیا تو حسین 9 مرتبہ گرے ہیں، 9 مرتبہ اٹھے، لیکن جب 9ویں مرتبہ حسین گرے تو پھر حسین سے اٹھا نہ گیا، حسین یوں چلے جیسے کوئی سونا رکھتا۔ حسین اکبر کے سرانے پہنچے، کیا دیکھا جوان بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے میرے رات، کیا ہاتھ سینے پہ کیوں ہے کہا بابا سینے کے نیزے کی نہیں پیوست ہو گئی ہے، میرے رات کوئی وصیت ہو، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ آخری اس وقت خواہش اکبر کے ہوٹوں میں آئی، بابا پہلے سے وعدہ کیا تھا سکرا میں تجھے لینے آؤں گا، بابا سکرا کام لگے انتظار کرتا چلتا ہوں۔ امام حسین نے تو انگلی افسر کی، میرے لال کے درمیان دیکھو، اب جو اکبر نے دیکھا میرے لال دکھا گا بابا مدینہ دکھا، سکرا نظر نہیں آ رہی ہے، کیا میرے لال کو مقام دیکھو، بیٹا تم نے سکرا کو الوداع کہا تھا، کہا بابا شاہ خالی ہے سکرا نظر نہیں آ رہی ہے، کیا میرے لال نانا کے روزے پہ دیکھو، کہا بابا نانا کے روزہ کی رات ہے سکرا دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیا میرے لال اپنے گھر کی چوری پہ دیکھو، کہا بابا چوری کی رات ہے سکرا نظر نہیں آ رہی ہے، کہا میرے لال گھر کے آنگن پہ دیکھو، کہا بابا میں سنا ہے سکرا نہیں دکھائی دے رہی ہے، کہا میرے لال گاڑی ام المنین کے پاس دیکھو، کہا گاڑی تنہا ہے سکرا نہیں دکھائی دے رہی ہے، کہا میرے لال اصغر کے کنویں کے پاس دیکھو، شاید خالی کنواں سنا رہی ہو، کہا بابا کنواں خالی ہے سکرا نظر نہیں آ رہی ہے، کہا میرے لال ذرا اس کنویں میں دیکھو، کہا سچ جگہ تم نے اپنے نشان قدر چھوڑے تھے، اب تو اکبر نے دیکھا تو حسین کے ہاتھ میں اکبر نے ہاتھ رکھ دیا، آنکھیں بند کر دی، اب اس سے نظر دیکھا نہ جائے گا، کیا ہوا میرے لال، کہا بابا سکرا اپنا نقصان میرے نشان قدم میں رکھے ہوئے فریاد کر رہی ہے، اب حسین نے آستین چڑھائی، اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا، نیزے کی علی کو پکڑا جھٹکے لیے، لیکن نیزے کی علی نہ نکلی، ایک مرتبہ حسین نے نیزے کی علی کو پکڑ کے یا علی کر کے کھینچا، اب جو حسین کا ہاتھ باہر آیا تو حسین کا ہاتھ خالی نہ تھا، حسین کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ، نیزے کی اکبر کا اونچا ہوا حسین کے دموں پہ ٹکرا، انا للہ وانا چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دنیا تو کوئی اور جگہ کی اپنے آپ کے ہوتے ہیں حسین امام اعظم کے ظہور میں تعظیم فرما اور ہم سب کو ان کی آواز انسان میں شمار کرنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ہمارا یہ گزارش ہے کہ یہ مجلس ایک ساڑھے 8 بجے شروع ہو جاتی ہے گزارش ہے پابندی وقت سے مسجد میں تشریف لائیں اور سوال کریں.